اچھا، تو پاکستان آج کل ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے آگے دو ہی راستے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی رہنما ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں؟ حال ہی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے ایک بہت ہی جرأتمندانہ حل پیش کیا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ پیشکش پاکستان کے مستقبل کے لیے آخر کیا معنی رکھتی ہے۔ دیکھیے، اچکزئی نے اپنی تقریر کا آغاز ہی ایک ایسے بیان سے کیا جس نے پورے ملک میں جیسے ایک ہلچل مچا دی۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کا موازنہ سیدھا سیدھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے کے حالات سے کر ڈالا، اور یہ ایک ایسا حوالہ ہے جو ہر پاکستانی کے دل میں ایک گہری تشویش پیدا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ ایک فوری انتباہ تھا کہ ملک کس قدر نازک موڑ پر آ گیا ہے۔ تو اس سنگین وارننگ کے بعد اچکزئی نے ان مسائل پر تفصیل سے بات کی جو ان کے مطابق پاکستان کو اس خطرناک دہانے پر لے آئے ہیں۔ چلیں ذرا ان کی تشخیص کو سمجھتے ہیں۔ یہاں اچکزئی نے وہ بنیادی سوال اٹھایا جو شاید ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، بھی اتنی صلاحیتوں کے باوجود ہم آخر یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ سوال ان کی پوری تقریر کا مرکز ہے، اور اس کا جواب ہی پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کر سکتا ہے۔ پاکستان کے مسائل کی جڑ تک پہنچنے کے لیے اچکزئی نے بھارت کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ موازنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط بنا کر معاشی ترقی حاصل کی، جبکہ پاکستان میں پارلیمنٹ کی کمزوری نے ملک کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے جو جمہوریت اور معاشی خوشحالی کے درمیان گہرے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ اچکزئی نے جو تصویر پیش کی اس میں ملک ہر طرف سے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف ایبٹ آباد جیسے واقعات ہیں جو ہماری خود مختاری پر سوالیہ نشان ہیں، تو دوسری طرف معاشی بدحالی اور اندرونی تشدد جس میں سالانہ 36,000 جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا بحران ہے جس کا کوئی ایک آسان حل نظر نہیں آتا۔ لیکن ان تمام سنگین مسائل کے بیچ اچکزئی نے ایک ایسی پیشکش کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ قومی مفاہمت کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پیشکش آخر تھی کیا۔ اچکزئی کی پیشکش کا مرکز بالکل سادہ تھا: اپنے ذاتی اور سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور ملک کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی اپیل تھی جو پاکستانی سیاست میں بہت کم سننے کو ملتی ہے، جہاں ذاتی دشمنیاں اکثر قومی مفاد پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صرف کوئی جذباتی اپیل نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ عملی منصوبہ تھا۔ 3 مراحل میں اچکزئی نے ایک روڈ میپ پیش کیا۔ پہلا، سب ایک میز پر بیٹھیں۔ دوسرا، ملک کے لیے مشکل فیصلے کریں۔ اور تیسرا، سب سے اہم، انتقامی کارروائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو ماضی کو بھلا کر مستقبل کی تعمیر پر زور دیتا ہے۔ اور پھر اس بیان نے اس پیشکش کی سنجیدگی کو بالکل واضح کر دیا۔ ملک بچانا انتقام سے زیادہ اہم ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک گارنٹی تھی کہ اگر حکومت قومی مفاد میں کام کرے تو اپوزیشن ماضی کی تلخیوں کو بھلانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اچکزئی کے لیے سیاسی مفاہمت صرف پہلا قدم ہے۔ ان کا اصل مقصد تو پاکستان میں طاقت کے ڈھانچے کو ہی تبدیل کرنا ہے۔ آئیے ان کے اس منصوبے کو دیکھتے ہیں جو ایک مضبوط پارلیمنٹ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اچکزئی کا مطالبہ بالکل صاف ہے: پارلیمنٹ کو ملک کا اصل طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بڑے فیصلے، چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، منتخب نمائندوں کے ذریعے کیے جائیں، نہ کہ بند دروازوں کے پیچھے۔ یہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جو پاکستانی سیاست میں بہت کم لوگ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ آئین کی بالادستی سب کے لیے ہے، بشمول فوج کے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کے مستقبل کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ صوبائی حقوق کے لیے اچکزئی نے ایک بہت ہی خوبصورت استعارہ استعمال کیا: پاکستان ایک گلدستہ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ملک کی خوبصورتی اور طاقت اس کے مختلف صوبوں کی خوشحالی میں ہے۔ اگر ایک بھی پھول مرجھا جائے تو پورے گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ویژن ہے جو مرکزیت کے بجائے وفاقیت پر زور دیتا ہے۔ یہ صرف ایک استعارہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس پالیسی تجاویز بھی تھیں۔ اچکزئی نے مطالبہ کیا کہ صوبوں کو ان کے قدرتی وسائل پر پہلا حق دیا جائے اور ایسی پالیسیاں ختم کی جائیں جو علاقائی تجارت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو صوبوں کے دیرینہ مطالبات کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اچکزئی نے مسائل کی تشخیص بھی کر دی
اور ایک حل بھی پیش کر دیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس پر عمل کیسے ہوگا۔ اپنی تقریر کے آخری حصے میں انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے کچھ شرائط بھی پیش کیں۔ اچکزئی نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے حکومت کو 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کے بقول جب تک انتخابی دھاندلی کے الزامات کو حل نہیں کیا جاتا اور عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا، کوئی بھی بات چیت بے معنی ہوگی۔ اعتماد سازی کے لیے اچکزئی نے کچھ ٹھوس اقدامات بھی تجویز کیے، جیسے سیاسی قیدیوں کی رہائی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے حکمران جماعت کو ان کے اپنے ہی جمہوری اصولوں کی یاد دہانی کرائی۔ انہوں نے نواز شریف سے کہا کہ وہ اپنے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر واپس آئیں، اور یقین دلایا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپوزیشن ان کا ساتھ دے گی۔ تو آخر میں اچکزئی کی تقریر نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے سامنے ایک واضح انتخاب رکھ دیا ہے۔ کیا وہ ذاتی دشمنیوں میں ہی الجھے رہیں گے یا پھر ملک کو بچانے کے لیے متحد ہوں گے؟ اس سوال کا جواب نہ صرف پاکستان کی موجودہ حکومت کا مستقبل طے کرے گا، بلکہ شاید پورے ملک کی تقدیر کا بھی۔